والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماشاء اللہ میری آج کی تقریر کسی تہوار کے پٹاخے یا کسی شادی بیاہ کی تقریب کے پٹاخے نہیں ہیں بلکہ میری آج کی تقریر گرجتے ہوئے بادل کی آواز ہے. میں آج مغل سلطنت کے بادشاہوں اور ان کے درباریوں کے بارے میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہوں. میں آج دکن کے نظام اور اس کے چیلوں کے بارے میں بات کرنے والا نہیں ہوں. میں آج آپ میں سے کسی کے باپ اور آپ کے کسی خاندان والے کے بارے میں بات کرنے نہیں ٹھہرا ہوں. میں آج میرے باپ یا میرے خاندان والوں کے بارے میں بات کرنے نہیں ٹھہرا ہوں. میں آج ٹھہرا ہوں ان کمبختوں کا جواب دینے جو اللہ کے رسول کے ساتھی اہل ایمان کی گستاخی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آج اس یقین سے ٹھہرا ہوں کہ اگر میں میرے نبی کے صحابہ کی عزت کو بچانے کے لیے آواز نکالتا ہوں تو اللہ کائنات میں میری عزت کو بچانے کے لیے کئی ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین سے جڑ جائیں گے اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی اہل ایمان کی عزت کو بچانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ میرے عنوان کا اعلان کیا گیا عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں. سب سے پہلے صحابہ کہتے کسے ہیں؟ ہم نے بہت تعجب کیا جب ہم چند ہمارے مسلمان حضرات سے بات کر رہے تھے. ہم نے پوچھا بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں آپ لوگوں سے کوئی پرانے زمانے کی بات کوئی گاؤں کھیڑے کی جہاں پہ علم نصیب نہیں ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایسے مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے خاندان سے ہیں, پڑھا لکھا, جو آج کا کانٹمپرری یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, ایکیڈمکس, جس کو نماز پڑھنا معلوم ہے, روزے رکھنا معلوم ہے, افطاری خوب پکا کر کھانا معلوم ہے. ایسے مسلمان سے پوچھے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, علی کون تھے؟ تو بولا کہ وہ نبی تھے. نعوذ باللہ. ہم نے بعض کو پوچھا صحابی کون ہوتے ہیں؟ بولے نہیں معلوم. ہم نے پوچھا ابو بکر صدیق عمر کون تھے؟ بولے شاید نبی تھے. استغفر اللہ علیہ وسلم. کا مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کو پوچھا جائے فلم انڈسٹری کے فلاں کا باوا کون ہے, دادا کون ہے, تو باوا دادا کا بھی نام بولتے ہیں, ہونے والے بچہ کا بھی نام چن کے رکھتے. تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب پوچھے تو پتہ ہی نہیں صحابی کون ہوتا ہے. تو سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. صحابی جو لفظ ہے یہ ایک کو کہتے ہیں صحابی, اس کی جمع ہے صحابہ. صحابی سنگیولر ہے, صحابہ پلورل ہے. صحابی کہتے ہیں اس مسلمان کو, اس مسلمان مرد یا اس مسلمان عورت کو صحابی کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر, تبلیغ کرنے پر اسلام قبول کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اسلام کی حالت میں زندہ رہا یا زندہ رہی اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب آئی. صحبت سے صحابہ ہے. بھائی کیسی صحبت میں رہتے ہو تو تم لوگ؟ اگر مان لیجئے ہم میں سے کسی کو آوارہ صحبت ملتی ہے تو لوگ تھوکتے ہیں, کہتے ہیں کمبخت آوارہ صحبت چھوڑ دے. اگر کسی کو نیک مسلمان کی صحبت ملتی ہے کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے بھائی, آپ کی صحبت میں تو علماء رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی قسم ہے کائنات میں ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر آ جائے. اللہ کی قسم ہے رشک کا مقام کہ ایسی صحبت کسی کو ملے کہ وقت کے رسول ان کے ساتھی ہوں, وقت کے رسول ان کے استاد ہوں, وقت کے رسول انہیں قرآن سکھاتے ہوں, وقت کے رسول انہیں اسلام بتاتے ہوں. ایسے صحابہ کو کمبخت گالی دینے والے اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, لگ بھگ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر کی, جب آپ نے خطاب کیا, آپ نے واعظ دیا, تو تاریخی اعتبار سے تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ لگ بھگ 1,40,000 ایمان والے آپ کے اس تقریر میں موجود تھے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لگ بھگ 1,40,000 صحابہ تھے. اور جو کمبختے ہمارے نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ان میں سے بمشکل 13-14 ایمان پر تھے, باقی کے کافر ہو گئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن ہم سنی مسلمانوں کو اپنی ذاتی زندگی کے ضروریات, بیوی بچوں کو پالنے سے اور بیوی بچوں کو شوہروں کی خدمت, باہر گھومنے پھرنے سے, شادی کے تقاریب سے فرصت ہی کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی دینے والے کے بارے میں ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی کے ساتھیوں کو کوئی گالی بھی دیتا ہے. ہم ان سے دوستی بھی کرتے ہیں, ہم انہیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں, ہم ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سیکولر بتانے کے لیے اتحاد, بھائی لڑنا نہیں چاہیے, سب کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ کی ماں کو بہن کو کوئی گالی دیا تو ساتھ رکھتے اپنے رکھتے ہیں؟ ارے اللہ کی قسم ہے ایسے کروڑا ماں باپ قربان ہے ہمارے نبی کے صحابہ پر. صحابی کو گالی دینے والا ہمارا دوست ہو سکتا؟ صحابی کو گالی دینا نبی کی تربیت کو کچھ بولنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ صحابہ وہ صحابہ ہے جس کو اللہ نے وہ مقام دیا, وہ مرتبہ دیا. کبھی سوچو آپ لوگ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا, ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ان کے بھی صحابہ تھے, لیکن یہ صحابہ کوئی معمولی صحابہ نہیں ہے. اللہ نے ان کے مقدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لکھ کر رکھا تھا. یہ اس وقت پیدا ہوئے جب یہ قرآن نازل ہو رہی تھی, یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس قرآن کو دنیا میں عام کرنے کی. یہ اس وقت پیدا ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن جاتی تو یہ لوگ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ اور میں تو اتنے بدبخت ہیں اللہ کی نظر میں, اللہ نے سوچا کہ کمبختو تم لوگ 1400 سال کے بعد پیدا ہو, تم تو قابل ہی نہیں ہو اس سے پہلے پیدا ہونے کے. کئی بار ہمارے دماغ میں آتا کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے, ہمارے ایمان والے اگر نبی کے زمانے میں ہوتے تو منافق یا کافر ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ اب پیدا کیا, اب موقع دیا اس نبی کی اطاعت کرنے کی اور قرآن کی جو ہے تعلیم کو عام کرنے کی, پھر بھی ہم نہیں کرتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو اور مجھے ایک مسلمان کے ناطے بے شمار مقامات پر حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 132 میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 92 میں یہی کہا. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52 اور 53 میں کہا. اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 33 میں یہی کہا. اللہ نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 میں کہا. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور کہا ہم کو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں
کہ آپ کے رب کی قسم ہے. آپ کا رب کون ہے؟ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے قرآن میں، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری فیصلہ کرنے والا نہ مانے تو یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو اپنا آخری فیصلہ سنانے والا نہیں مانتے، آپ کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ خود کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں. اور جب آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، ان سے جب کہہ دیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، آپ کے فیصلے کو اگر دل سے قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں ارے بھائی اب یہ کرنا ہے، اگر اس کیفیت میں بھی ہے خوشی سے راضی نہیں ہوتے، تو اللہ کہتا ہے تب بھی یہ ایمان والے نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے کچھ دنیا میں نمونے پیدا کیے، ایگزامپلز پیدا کیے. اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے وہ صحابیات جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا یہ تمہاری مائیں ہیں. کون ہے یہ؟ امہات المومنین، ایمان والوں کی ماں ہے. یہ دنیا میں اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو گالی دیتا ہے تو عزت والا ہے یا ذلیل ہے؟ وہ کیا؟ وہ کمبخت جو امت کی کوئی ماں کو گالی دیتا ہے وہ کیا ہوا پھر؟ ہاں صحیح جملہ ہے، ہرگز اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. خود کی ماں کو گالی دیا تو ذلیل ہے. ہمارے نبی کی بیوی جو ہمارے لیے ماں ہے امت کی، اس میں سے کسی کو کچھ برا بلا کہا تو کمبخت ذلیلوں کا سردار ہے. اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی پر جو لوگ ایمان لائے ان کی شان میں ایک دو مقامات پر ذکر نہیں کیا، بے شمار جگہ نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کی عظمت کی گواہیاں دی. آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 160، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 172، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 72، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 19، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29. ان پورے مقامات پر نبی پر ایمان لانے والوں کے بارے میں فضیلتیں اللہ نے بیان کی ہیں. یہ میں مختصر سا جو آپ لوگوں کو تعارف صحابہ کا دے رہا ہوں، یہ صحابہ کے تعارف کے بعد جب میں عنوان میں جاؤں گا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. صرف ایک چیز ان کی جو اللہ نے ان کے مقدر کیا، وہ ایک چیز اتنی عظیم ہے کہ ساری کائنات اگر تڑپ جائے، 100 بار اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کائنات میں زندہ کر دیں تو صحابہ کی وہ ایک عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی گیس کر سکتا ہے وہ عظمت کیا ہے؟ اگر کوئی صحیح گیس کریں گے تو ان کو میں یہاں سے DVD گفٹ کروں گا انشاءاللہ. میرے کو آواز سننے نہیں آئی اس لیے گفٹ نہیں کر سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ارے تم وہی والے تھے باہر DVD خرید لے کے جاتے اگر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسے نصیب کر لو گے؟ یہ تو اللہ کا مخصوص رحم ہوا، کرم ہوا. اللہ نے سب سے افضل نبی کو اگر پیدا کیا کائنات میں تو سب سے افضل نبی کے لیے سب سے افضل ساتھی پیدا کیے. اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو مسلمانوں پر دور گزرے، میں بالکل مختصر میں میری ایک ایک تقریر کے حصے کو یاد رکھیں کیونکہ آگے آپ لوگوں کو تقریر کے دوران یہ بہت کام آنے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رسول تھے تو وہ سب کے سردار تھے، حاکم تھے. وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے فیصلے کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو خلفائے راشدین کا دور آیا.
اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4629، والیوم 3 حدیث نمبر 4629، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 حدیث نمبر 273، حدیث نمبر 273، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک 30 ایئرز تک خلفائے راشدین کا دور رہے گا۔ راشد عربی میں کہتے ہیں انتہا سے زیادہ صحیح راستے پر ہدایت پایا ہوا۔ میرے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور رہے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 5 حدیث نمبر 1820، 1821، 1822 اور صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 329، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے۔ یہ 12 خلفاء اور 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور۔ راشدین مطلب بالکل صحیح راستے پر جو خلافت ہے یہ 30 سال تک رہے گی۔ میں کس کی بات سنا رہا ہوں یہ؟ ہاں اردو آ رہی پوروں کو سمجھ میں حدیث بولا نا، کس کی بات رہتی؟ حدیث کسی امام کا فتویٰ، کسی عالم کا فتویٰ؟ قرآن کے بعد ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ایک میں فتوے کو عالم کے نہیں مانا تو کیا اسلام سے باہر ہوتا؟ حدیث کو نہیں مانا تو پورے جنے گواہی دے رہے ہیں بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور اور میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل فیوچر کے بارے میں بتا کر تصدیق کی کہ 30 سال تو بالکل سیدھا راستہ رہے گا، اس کے بعد 12 خلیفہ آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 51 سال، کتنے سال؟ 51 سال کے بعد آپ کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی۔ کتنے سال کے بعد آئی؟ لگ بھگ 51 سال کے بعد، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 61 ہجری 680 عیسوی میں آپ کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس تاریخ آتی ہے اس زمانے سے خلفائے راشدین 30 سال تک، اس کے بعد بنو امیہ یہ نسل والے مسلمانوں کے حکمران بنے۔ کون بنے؟ بنو امیہ والے۔ بنو امیہ کے بعد کون بنے؟ عباسد۔ عباسد کے بعد بے شمار لوگ خلیفہ، ہر جگہ ایک ایک کونے میں ایک ایک خلیفہ بن گیا مسلمانوں کا۔ پھر اس کے بعد عثمانی خلافت کا دور آیا۔ ان کا دور کب سے کب تک چلا میں آج تک کی تاریخ تک بتا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 570 کرسچن ایرا، 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو نبوت دی گئی 610 عیسوی میں، 610 میں آپ کو اللہ نے نبی بنا کر منتخب کیا آپ کے 40 سال کی عمر میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبی کی حیثیت سے اس زمین پر چلے اور پھرے اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی 610 سے 23 سال 633 تک۔ 633ویں عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا 633 سے لگ بھگ 662 تک، یا 632 سے 661 تک خلفاء کا دور تھا۔ 661 کا مطلب ہوتا ہے 7ویں صدی۔ 7ویں صدی سے لے کر 8ویں صدی تک بنو امیہ تھے۔ آپ لوگوں کو تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہوں گا یہ سبجیکٹ، لیکن یہ نہیں سمجھے تو آگے کی تقریر نہیں سمجھ سکتے میری۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کون کون کی ہے؟ خلفائے راشدین، خلفاء کے بعد بنو امیہ والے 7ویں صدی سے 8ویں صدی تک، پھر بنو امیہ کے بعد عباسد 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک، پھر عباسد کے بعد کئی خلیفہ بن گئے چپے چپے پہ، ہر جگہ پہ ایک لیڈر بن گیا۔ اس کے بعد 16ویں صدی میں عثمانی خلافت آئی۔ عثمانی خلافت کا مطلب ترکیوں کی خلافت، ترکڑو بولتے نا ہم لوگ مسلمان یہاں پہ ہمارے کو ترکڑو بولتے، یعنی ترکیوں کی خلافت آئی، عثمانی خلافت۔ یہ کب آئی؟ یہ 16ویں صدی میں آئی اور اس خلافت کو ختم کرنے والا کوئی غیر مسلمان نہیں تھا۔ آفیشیلی اس کو ختم کیا مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا۔ اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں میں کوئی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم ڈیموکریسی کے ذریعے سے جو ہے جینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس خلافت کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کب ہوا؟ 3 مارچ 1924 عیسوی کو ہوا،
یعنی 1924 تک کم سے کم کسی ذریعے سے کوئی خلیفہ رہا کرتا تھا. 1924 کے بعد ہمارے پاس خلافت مکمل ختم ہو گئی, اور 1924 سے تو کئی چیزیں آپ لوگوں کو خود معلوم ہے آج تک کیا چل رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت ان کے تحت رہی ہے. اب جب اتنے پورے میں نے واقعات سنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج آپ اور میں یہ مانتے ہیں کہ امت بٹ گئی, کئی فرقے بن گئے, کئی جماعتیں بن گئے, کئی دکانیں کھل گئیں, ہم سب کو یہ بات معلوم ہے آج. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی یہ امت میں فرقے کتنے ہیں, تو ایک مشہور حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 171 جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ, ان قریب میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, کلہم فی النار, پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ, سوائے ایک کے. فوری صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی وہ جو ایک جہنم میں نہیں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ کہا آج کے دن, جواب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں, اس طریقے پر جو بھی رہیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, اور جو اس طریقے سے ہٹ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ ضرور جہنم میں جا کر رہے گا. کا مطلب آپ کو اور مجھے اس بات سے نصیحت کر دی گئی ہے کہ ہم کو صحابہ کے طریقے پر اسلام قبول کرنا ہے. اس میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ پھر سمجھا دیتا ہوں. سب کو کلیئر ہے؟ پکی بات ہے؟ ماشاءاللہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور کے بعد جو لڑائی اور جھگڑے مسلمانوں میں شروع ہوئے, کہاں سے؟ خاص طور پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروعات میں جب جھگڑے شروع ہوئے تو سب سے پہلا مسلمانوں میں فرقہ پڑا. اور پوری قرآن, جب آپ یہ پوری قرآن پڑھتے ہیں تو اس پوری قرآن مجید میں کہیں بھی سنی بول کر لفظ نہیں آیا, کسی حدیث میں سنی بول کر لفظ نہیں آیا. یہ سنی اور شیعہ یہ دو اہم نام اکثر ہم سنتے ہیں مسلمانوں میں, سنی شیعہ ہوتے بھائی. اور کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سنی اور شیعہ دنیا میں 50-50% ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 50% شیعہ ہیں 50% سنی ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں 92% سنی ہیں, 8% شیعہ ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں لگ بھگ مسلمان 30 کروڑ ہیں, اس میں بمشکل 12 سے 13% شیعہ ہیں, باقی کے پورے سنی ہیں الحمدللہ. لیکن میڈیا نے اس طرح پریزنٹ کیا کہ گویا مسلمان آپس میں لڑکے دو بڑے گروپ بن گئے, سنی شیعہ 50-50%. بالکل نہیں ہے, سنی 92% ہے. ہندوستان میں سنی لگ بھگ 85 سے 87% مسلمان آبادی میں سنی رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سنی کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو ہمارے میڈ ان انڈیا ڈیفینیشن میں بہت سارے ڈیفینیشنز ہیں. میڈ ان انڈیا کا ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنی بولے تو ثابت ایمان والا. ہم نے کہاں سے نکال کے لایا اللہ کو معلوم. میرے ایک دوست ہیں نان مسلم, وہ بیچارے میرے کو بولے کہ عمران بھائی میرے کو معلوم سنی بولے تو, روہت نام ہے ان کا, وہ بولے عمران بھائی سنی بولے تو ثابت ایمان والے کو بولتے ہیں. ہاں میں بولا وہ تو میرے کو نہیں معلوم بھائی, قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا, حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا, پھر سنی کس کو بولتے؟ تو میکسیمم ہمارے لوگوں کو سنی کا مطلب یہ معلوم ہے کہ مثبت ایمان والا. دوسرا ایک ڈیفینیشن ہے میڈ ان انڈیا, وہ کیا ہے پوچھو؟ سن کے ایمان لاتے بھائی, ہم سن کے ایمان لاتے انہیں سنی. ابے بہرا رہا تو کیا کرتا؟ ایمان نہیں لاتا. سن کے ایمان لائے تو سنی نہیں بولتے, ثابت ایمان والے کو بھی سنی نہیں بولتے. سنی کے پیچھے ایک تاریخ ہے. ہوا یہ کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, ان کی خلافت کے بعد بعض بے وقوف ان کے دور کے, بعض جاہل, بعض بدبخت ان کے دور کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بولے کہ تم امیر المومنین نہیں, تم امیر الکافرین ہے. بولے نعوذ باللہ, تم کافروں کے امیر ہے. بولے یہ پہلا فرقہ پڑا مسلمانوں میں. فرقے کس میں ہے؟ اسلام میں ہے یا مسلمانوں میں ہے؟ اسلام میں کبھی فرقہ نہیں ہے, فرقے مسلمانوں میں ہے. اللہ کے نبی جو پیشن گوئی دیے میرے بعد 73 فرقے ہوں گے, پہلا فرقہ شروع ہوا اعلان کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. انہوں نے کہا اے علی تم امیر الکافرین ہیں, امیر المومنین نہیں ہو سکتے تم. یہ فرقے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوارج ہو. خوارج آپ لوگ کبھی اگر کوئی آڈیٹوریمز وغیرہ پہ, یہ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگ اکثر کا کوئی بھی, اچھا وہاں دکھ رہا ہے ایگزٹ بول کے شاید لکھا ہوا ہے,
ایگزٹ کو اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو عربی میں کہتے ہیں خارج، خارج ہو جانا، باہر نکل جانا، خوارج. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقے کو کہا تم لوگ خوارج ہو، مطلب تم لوگ اسلام کے باہر چلے گئے ہو، تم لوگ وہ بات کر رہے ہو جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے. وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ امیر نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب سے پہلا فرقہ پڑا، خوارجیوں کا فرقہ. خوارج کے فرقے کے تحت 4 گروپ بنے. خوارج کے تحت 4 گروپ. عبادیہ ایک گروپ بنا. عبادیہ خوارج کا گروپ آج بھی عمان میں موجود ہے. عمان کی سلطنت عبادیہ گروپ ہے. اس کے علاوہ ازرقی، حرورہ اور فوزی، یہ 3 گروپ بنے خوارج میں. اور اس کے علاوہ یہ تینوں ایکسٹنکٹ، ایک بچ گیا عبادیہ. اس کے علاوہ اب ایک گروپ بنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بولا کہ اے علی ابن طالب ہم آپ کے گروپ والے ہیں اور ان دونوں کے بھی خلاف ہیں. کن دونوں کے خلاف ہیں؟ ایک خوارجیوں کے بھی خلاف ہیں اور ایک معاویہ اور ان کے لوگوں کے بھی خلاف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ جو اپنے آپ کو بولے کہ اے علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، خوارج کے بھی خلاف ہیں، معاویہ کے بھی خلاف ہیں، یہ اپنے آپ کو پکارنے لگے شیعہ آنے علی. ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں. عربی میں شیعہ کا معنی، قرآن نے شیعہ کا لفظ 4 مقامات پر استعمال کیا ہے. قرآن میں شیعہ کا لفظ 4 مقامات پر آیا ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 159 سورہ انعام. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 69. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15. اور اسی طریقے سے جو چوتھا مقام قرآن میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 51. لیکن چاروں بھی مقامات پر شیعہ نیگیٹو میننگ میں قرآن میں یوز ہوا ہے. شیعہ پازیٹیو میننگ میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنے دین کے ٹکڑے کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کر دے گا. وہاں پہ شیعہ الستا، شیعہ گروپ کے معنوں میں آیا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 69 میں موب کے معنوں میں آیا. موب مطلب ایک بڑا گروپ بن کے کوئی چیز پہ حملے کرتے یا فساد کرتے، اس کو موب کہتے ہیں. شیعہ موب کے معنی میں آیا، کہیں بھی پوزیٹیو سینس میں نہیں آیا. شیعہ آنے علی کا آج شارٹ فارم ہے شیعہ. اب جو لوگ شیعہ بنے ان کے اندر گروپس نکلے. شیعوں کے 3 مین گروپ بنے. ایک اپنے آپ کو اتنا اشری شیعہ بولے، ایک اپنے آپ کو اسماعیلی شیعہ بولے، ایک اپنے آپ کو زیدیہ بولے. جو زیدیہ فرقہ بنا شیعوں کا یہ آج باقی نہیں رہا. اب بچ گئے 2 گروپ جو اپنے آپ کو اتنا اشری بولے اور جو اپنے آپ کو اسماعیلی بولے. اسماعیلیوں کے تحت جو گروپ بنے، ایک گروپ بنا 7 اماموں پر ایمان لانے والوں کا اور ان کے نیچے آیا خرامتہ کہہ کر. ایک دوسرا گروپ بنا اسماعیلیوں کے نیچے، یہ فلو چارٹ ہے اس کا، یہ شیعوں کا فلو چارٹ ہے. ایک گروپ بنا اسماعیلی، اس کے نیچے آئے 7 ورس کہہ کر 7 اماموں کو ماننے والے، ان کے نیچے خرامتہ آئے. دوسرا گروپ بنا نظاری کہہ کر، اور نظاری دیکھیے یہاں پہ ہے نظاری کا گروپ. نظاری کے گروپ کے نیچے 2 لوگ آئے. کون کون آئے نظاری کے نیچے؟ کھجے اور دروس، یہ 2 اس کے نیچے آئے، کھجے شیعہ. اور اس کے بعد تیسرا گروپ بنا مستع علی کا. مستع علی کے نیچے طیبی آئے، طیبی کے نیچے بہرے آئے. بہروں میں داؤدی بہرے، سلیمانی بہرے، جفن بہرے، علوی بہرے، علیوی بہرے، ہیبیتا بہرے، اتبال مالک بہرے اور اب پروگریسو بہرے. یہ پورے ایک گروپ بن کے یہاں پہ آ گئے. جو اتنا اشری شیعہ ہے، جو اتنا اشری شیعہ ہے، اتنا اشری کا مطلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اتنا اشر کہتے ہیں 10 کو. اتنا اشر 12 کو کہتے ہیں. 12 اماموں کو ماننے والا جو گروپ ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں، پہلے مسلمانوں میں شیعہ کتنے ہیں؟ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں میں شیعہ کتنے فیصد ہے؟ 8%. وہ 8% کو اگر کاؤنٹ کرے تو اس میں سے 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ 98% ہے لگ بھگ. یعنی کہ میجورٹی 12 اماموں کو ماننے والوں کی ہے، باقی میں باقی کے چھٹ گئے. اب یہ جو میجورٹی شیعہ ہے اتنا اشری کی، ان کو جعفری فقہ والے شیعہ کہتے ہیں. جعفری فقہ امام جعفر جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. جعفری فقہ کے جو شیعہ ہیں ان کے اندر پھر گروپس بنے، اخباری، اصولی اور شیخی.
یہ 3 گروپ بنے. پھر اس کے نیچے 4 گروپ بنے, علیوی, الوی, بیکتشی, الحق. یہ پورے شیعوں کے گروپس ہو گئے. جب یہ لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگے اور خوارج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بولے, نعوذ باللہ امیر الکافرین بولے, بچ گئے کون تھے اب؟ دیکھو مسلمانوں میں کیا ہوا, اختلاف ہوا. ایک بولے ہم علی کے خلاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ امیر الکافرین ہے بولے, یہ ایک گروپ بن گیا, خوارج ہو گیا. دوسرا بولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, معاویہ کے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور ان سب کے خلاف ہے بولے. یہ بن گئے شیعہ, جس کا پورا ایک گروپ کا نقشہ بن گیا اب آپ کے سامنے. تیسرے جو لوگ تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو ہریرہ, یہ حدیثوں میں کافی جھگڑے ہیں, ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے. ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اگر تو صرف قرآن کو مانتا ہے, انا اہل الحدیث, میں اہل حدیث ہوں, میں قرآن کو حدیث کی روشنی میں مانتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, جا کر خوارج بولے کہ اے ابن عباس, قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہے. ابن عباس نے جواب دے کر کہا انا اہل السنہ والجماع, میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں, یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قرآن کو نبی کی سنتوں کے تحت مانتے ہیں اور نبی کی سنتوں کو صحابہ کے بڑا گروپ جیسا سمجھا ویسا سمجھ کر مانتے ہیں, اپنی منمانی سے نہیں مانتے. میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں. یہ 2 الفاظ کہاں سے ہے, اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث, سمجھ میں آ گیا؟ صحابی نے ان کے رد میں کہا. کس کے رد میں؟ جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, حدیث نہیں چاہیے, جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن اور بعض حدیثیں لے لیں گے لیکن صحابہ کی اہمیت نہیں ہے, ان کے جواب میں یہ 2 الفاظ استعمال کیے گئے اور کہا گیا, جب ان کو جواب دینے کہا گیا انا اہل الحدیث, بولے ابو ہریرہ, بولے کہ کمبخت تو صرف قرآن کہتا ہے, میں تو اہل حدیث ہوں, میں قرآن کو حدیث کی روشنی میں مانوں گا. ابن عباس نے کہا ہے انا اہل السنہ والجماع, کمبختو تم کہتے ہو کہ سنت چھوڑ دو, صحابہ کو چھوڑ دو, میں تو سنت کو بھی مانتا ہوں اور سنت کو سمجھنے صحابہ کے اجماع کو دیکھتا ہوں کہ میجورٹی آف دا صحابہ سنت اللہ کے نبی کی کس طرح سمجھتے ہیں, قرآن کس طرح, اہل سنہ والجماع. تو اب اگر ان پورے اس کو سمیٹ دوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے, اتنے پورے نام آپ لوگ اگر یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو صرف ہم لوگ کیا کریں گے اب اپنے سہولت کے لیے, مسلمانوں کے خالی پلاٹ کے اوپر 2 گھر بنائیں گے. بولا کتنے گھر بنائیں گے؟ ایک گھر کا نام رکھیں گے سنی کا گھر. کس کا گھر؟ سنی شارٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے کہتے ہیں یا اہل الحدیث کہتے ہیں. جو مسلمان کہتا ہے میں قرآن کو نبی کی حدیث اور صحابہ کی سوچ اور فکر کے ذریعے مانتا ہوں, یہ پورے ایسے مسلمانوں کو سنی کہا جاتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ کون ہے سنی؟ سن کے ایمان لایا سو نہیں, ایمان کی خود گواہی دے لیا سو نہیں, میں کٹر ایمان پہ ہوں, بلکہ کم بختے اتنے کٹر جاتے جہنم کے اندر. صحابہ کبھی دعویٰ نہیں کرے ہم پکے مسلمان ہیں بول کے, آج ہول سیل میں دعوے کرتے اپن پکے مسلمان ہیں بول کے. سنی وہ مسلمان کو کہتے ہیں, مرد اور عورت کو, جو قرآن کو, اسلام کو, نبی کی حدیث اور صحابہ کے طریقے سے سمجھتا ہے, یہ سنی. تو 2 گھر میں سے ایک گھر کس کا ہے؟ سنی کا گھر ہے. دوسرا گھر نام نہیں لیتا, غیر سنی کا گھر ہے. جو سنی نہیں ہے وہ غیر سنی کا گھر ہے, جو سنی ہے وہ سنی کا گھر ہے. اب گھر کے اندر کیا رہتا معلوم؟ خالی دیواراں بناتے, کمرے بھی بناتے, کمرے بناتے نا. تو یہ جو سنی گھر کے اندر کے کمرے ہیں, ہر کمرے پہ ایک نام لکھا ہوا ہے. ایک کمرے کا نام ہے اہل حدیث, ایک کمرے کا نام ہے اہل سنت والجماعت, ایک کمرے کا نام ہے تبلیغی جماعت, ایک کمرے کا نام ہے جماعت اسلامی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. یہ پورے کمروں کے نامہ ہیں. کون سے چھت کے نیچے ہے؟ تو اب آئندہ سے کسی ان میں سے ایک دوسرے کو کافر پکاریں گے؟ یہ پورے ہم سنی ہیں, ایک گھر کے نیچے رہنے والے. جو اس میں سے نہیں بیٹھتا, جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے آج کی, جو اہل حدیث میں سے نہیں ہے, جو تبلیغی جماعت میں سے نہیں ہے, جو جماعت اسلامی میں سے نہیں ہے, جو حنفی, شافعی, مالکی یا حنبلی نہیں کہتا اپنے آپ کو, ان میں سے اگر کوئی ہم کو ملتا ہے
تو ہم اس کو بازو کے گھر میں شفٹ کر دیتے. یہ پورے ہمارے اپنے بھائی ہیں, اور ہم لوگ ذرا تھوڑا میاں بھایا تیز طبیعت کے رہتے, تب لڑائیاں بھی لڑ لیتے قمروں میں, بہت لڑتے, ہم خون ہم خان کر لیتے ایک دوسرے کو, بہت خون نکال لیتے ایک دوسرے کا, اس کو مارتے, اندر منہ پھوڑ دیتے, روز جھگڑا کرتے. لیکن اللہ کی قسم ہے, اگر جس دن بازو کے گھر والا اس کے ایک کمرے پہ بھی نظر ڈالا, اس کے گھر کو اجاڑ کے پھینک دیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری اپنے بھائیوں کی لڑائی ہے. کم وقت اگر تو کبھی ہم کو لڑانے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس گھر میں رہنے والا آپس میں لڑ سکتا ہے, لیکن اس گھر کے اندر کے کوئی کمرے والا ابو بکر کی عزت نکالتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کوئی عمر ابن خطاب کی عزت نکالتا, کوئی عثمان غنی یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا, کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا, کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا, کسی ایک صحابی کی بھی عزت میں ہم کمی نہیں کرتے. اگر کوئی اندر ٹھہر کر کہے کہ میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا, فلاں صحابی کو گالی دے, لات مار کے بازو کے گھر میں ڈال دیں گے اس کو. اور اگر بازو کا گھر والا ہم پر نظر ڈالا, کیا کریں گے؟ ارے کیا کی کرو بول رہے ہیں بھائی, بیٹھ کے سنو بولے تو سنتے بھائی, اب کرنے کا نہیں کرتے بول رہے ہیں. بازو کے گھر والا نظر ڈالا تو کیا کرتے ہیں؟ قبرستان بنا دیتے گھر کو انشاءاللہ. یہ پورا سنانے کے بعد صحابہ کی عظمت پر اکابر علماء دین کیا بولے وہ بتانا چاہتا ہوں. کس کی عظمت پہ؟ یہ غنیت الطالبین ہے, مشہور کتاب. اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو اکثر لوگ غوث اعظم دستگیر پیران پیر سے جانتے ہیں. ان کا اصل نام تھا عبد القادر جیلانی, جیلان کے علاقے کے رہنے والے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے غنیت الطالبین. اس کتاب میں صفحہ نمبر 179 سے لے کر 184 تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تفصیل سے صحابہ کی عظمتیں بتائی ہیں. نہ صرف انہوں نے عظمتیں بتائیں, بلکہ کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی خلافت کو کھینچ لیا تھا, وہ جان لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر ان تینوں سے راضی تھے. یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن تک ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں ٹھہر کر اعلان کرتے کہ اے اللہ کے نبی کے صحابہ, اے میرے بھائیوں اور بہنوں, اگر آپ میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو میری خلافت سے راضی نہیں ہے, وہ مجھے بتا دے, میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. 1 دن انہوں نے کہا, 2 دن انہوں نے کہا, جب وہ تیسرے دن یہ کہنے کے لیے اٹھے, آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں اس کتاب میں غنیت الطالبین صفحہ نمبر 179 سے 184 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب تیسرے دن امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہے کہ اے ابو بکر صدیق یا امیر المومنین, سوائے ایک کمبخت کے اور کوئی دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ آپ ہمارے لیے خلیفہ نہ بنے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. خلافت و ملوکیت مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے لکھی, جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں. خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 174 پر مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پرتشدد شیعہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مان کر دوسروں کو خلیفہ بنائے, یہ لوگ ظالم تھے, اور جو خلیفہ خود بن گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے یہ غاصب تھے. اب یہ اردو ذرا گاڑی ہوں گی, غاصب ظالم تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا, غاصب بولے تو اردو میڈیم ہم لوگوں کو نہیں معلوم, کیونکہ اپنے پاس اردو بچاؤ تحریک میں غزلیات چلتے. قرآن حدیث نہیں چلتی. ہمارے پاس بڑے بڑے ہمارے شہر کے دانشور, مسلمانوں کے ہمدرد اردو بچانے کی تحریک میں کیا کرتے معلوم ہے, کبھی دین کی محفل نہیں جماتے, غزلیات, شاعری, عورتاں بھی اسٹیج پہ ہے, انہوں بھی اسٹیج پہ ہے, ادب کے سلامہ, غلامی کے, اردو بچا رہے ہیں.
کچھ بھی نہیں بچتا. جو چیز اللہ سے اور اس کے دین سے جڑتی صرف وہ بچتی, باقی ہر چیز فنا ہو جاتی. یاد رکھ لو ہمیشہ. غاصب کہتے ہیں گریب کرنا, کوئی چیز کو قبضہ کر لینا. لینڈ گریبر رہتا نا, گریب کرتا سو ویسا. کیا کہہ رہے ہیں مولانا مودودی صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 174 پر کہتے ہیں کہ پرتشدد شیعہ مانتے ہیں کہ جو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں دیے اور خود خلیفہ بن گئے, یہ غاصب تھے. آپ کی ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قبضہ کرے خلافت پہ؟ استغفر اللہ العظیم. یہ مولانا ابو العلا مودودی کی تحقیق ہے.